بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 30 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے اس سبق کا عنوان ہے القسم الثانی فی تصاریف المثالی، تقسیم نمبر 2، مثال کی گردانوں کے بارے میں۔ اس سبق کے اندر ہم مثال کی گردانیں شروع کریں گے۔ اس سے قبل اسباق کے اندر ہم مثال، اجوف، ناقص، ان کے قواعد پڑھ چکے ہیں۔ اب جیسا کہ ہم نے اس فصل کی ابتدا کے اندر یہ تقسیم کی تھی کہ قواعد کے ساتھ ساتھ گردانیں بھی ذکر کی جائیں گی، تو اب گردانوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے صاحب کتاب مثال کی گردانیں ذکر کریں گے۔ گردانیں پڑھنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہم اس سبق کے اندر صیغوں کے اندر ہونے والی تعلیلات کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے۔ جیسے صاحب کتاب نے صیغے کے اندر جاری ہونے والے قاعدے کی تعیین کی ہے، ہم بھی اس کو تعیین کرتے ہوئے آگے چلیں گے، اس لیے کہ قواعد کو تفصیل کے ساتھ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے المثال الواوی من ضرب یضرب مثل الوعد والعدۃ۔ کہہ رہے ضرب یضرب سے مثال واوی کی گردان، جس کی مثال الوعد والعدۃ ہے۔ صاحب کتاب یہاں پر وعد یعید سے مثال واوی ضرب یضرب کی گردان ذکر کریں گے۔ آگے دیکھیے، صرف صغیر لکھی ہے تصریفہ، اس کی گردان وعد یعید وعدا وعدۃ ومیعادا فهو واعد، ووعد يوعد وعدا وعدة وميعادا فذاك موعود۔ الأمر منه عد والنهي عنه لا تعد، والظرف منه موعد والآلة منه ميعاد، وميعدة وميعاد وتثنيتهما موعدان ميعدان، والجمع منهما مواعد ومواعيد، وأفعل التفضيل المذكر منه أوعاد والمؤنث منه بعدا، وتثنيتهما أوعدان وبعديان، والجمع منهما اوعدون واواعد ووعد ووعدیات۔ یہ تھی مکمل صرف صغیر مثال واوی کی ضرب یضرب کے باب سے، جس کے اندر مادہ تھا الوعد والعدۃ۔ صاحب کتاب اپنی عادت کے موافق اس کے بعد صیغوں کے اندر جاری ہونے والے قواعد کو ذکر کریں گے۔ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ الاعلال، تعلیل۔ حذفت الواو من المضارع المعروف طبقا لقاعدہ یہب ویسع القاعدۃ الاولی۔ کہہ رہے ہیں کہ مضارع معروف کے صیغوں کے اندر جو واو حذف کی گئی ہے وہ قاعدہ یہب ویسع کے تحت حذف کی گئی ہے، جو کہ قاعدہ نمبر 1 ہے۔ ومن عدۃ، اور اسی طریقے سے عدۃ جو مصدر ہے وفقا لقاعدہ زنۃ وسعۃ، قاعدہ زنۃ وسعۃ جو قاعدہ نمبر 2 تھا اس کی موافقت کرتے ہوئے یہاں پر حذف کیا گیا۔ ويجوز في الماضي المجهول ابدال الواو بالحمزہ وفقا لقاعدہ اقتت۔ یعنی اسی طریقے سے ماضی مجہول کے جو صیغے ہیں ان کے اندر واو کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں قاعدہ اقتت کو جاری کرتے ہوئے، جو قاعدہ نمبر 5 تھا۔ فتقول في وعد وعد الى الاخیر اعد اعد الى الاخیر۔ کہہ رہے ہیں پھر اس قاعدہ اقتت کی وجہ سے آپ وعیدہ وعیدہ اس گردان کو اعیدہ اعیدہ پڑھیں گے، یعنی واو کی جگہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ وہکذا فی مؤنث اسم التفضیل، اسی طریقے سے اسم تفضیل کے مؤنث کے صیغے کے اندر قاعدہ جاری ہوگا مثل اعدہ من وعدہ۔ اب دیکھیے وعدہ یہاں پر واو ہے لیکن قاعدہ اقتت کے تحت اس کو اعدہ بنایا جا سکتا ہے۔ وفی الجمع المکسر للمؤنث من اسم الفاعل تبدلت الواو الاولى بالحمزہ طبقا لقاعدہ اواصل۔ اس میں فاعل جمع مکسر مؤنث کا صیغہ اس کی پہلی واو کو بھی حمزہ کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے قاعدہ اواصل کے تحت، جو قاعدہ نمبر 6 تھا۔ یعنی قاعدہ اواصل کو جب اس میں فاعل مؤنث جمع مکسر کے صیغے میں جاری کریں گے تو اس کی جو واو ہوگی وہ حمزہ کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ مثال دیکھیے مثل اواعد من وواعد جمع واعدۃ،
کہہ رہے ہیں واعدۃ کی جمع ہے وواعد، اب یہاں پر قاعدہ اواصل جاری کریں گے تو صیغہ اواعد بن جائے گا۔ وصارت الواو یاء فی الآلة وفقا لقاعدہ میعاد القاعدۃ الثالثہ، کہہ رہے ہیں اس میں اعلیٰ کے صیغے میں واو کو یا کے اندر جو تبدیل کیا گیا وہ قاعدہ میعاد کی موافقت کرتے ہوئے تبدیل کیا گیا۔ مثال دیکھیے، میعاد اصل میں ہے میوعاد، وعادت الواو فی تصغیر الآلہ، کہہ رہے ہیں لیکن جب ہم نے اس میں اعلیٰ کے صیغے کی تصغیر بنائی تو وہ واو اپنے مقام پر واپس لوٹ آئی، مثل مویعید و مویعید۔ اب مویعید و مویعید یہ دونوں اس میں تصغیر کے صیغے ہیں، یہاں پر واو اپنی حالت پر اور اپنی جگہ پر واپس لوٹ آئی۔ وجمع التکسیر، کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے واو جمع تکسیر کے صیغے کے اندر بھی واپس لوٹ آئے گی، مثل مواعید و مواعید، دیکھیے ان دونوں صیغوں کے اندر واو واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئی ہے۔ تو اعلیٰ کے صیغے کو جب تصغیر کے اندر منتقل کیا جائے یا جمع تکسیر ہو تو واو واپس لوٹ آئے گی، اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ لعدم سبب الاعلال، اعلال کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہو سکون الواو وکسرۃ ما قبلہا، اور اعلال تب ہوتا ہے جب واو ساکن ہو اور اس سے قبل کسرہ ہو، تو یہاں پر یہ دونوں صورتیں پھر نہیں پائی جاتی۔ تو یہ تھا بیان مثال واوی ضرب یضرب کا۔ اس کے بعد ہے المثال الیائی من ضرب یضرب، ضرب یضرب سے مثال یائی، مثل یہاں پہ مادہ کون سا ہے؟ المیسر ای اللعب بالقمار، المیسر ہمارا مادہ ہے جس کا مطلب ہے جوا کھیلنا۔ آگے اس کی گردان ہے تصریفہ، یسر ییسر یسرا ومیسرا فہو یاسر ویسر یوسر، اسی نہج پر گردان مکمل پڑھی جائے گی۔ اس کے اندر بھی صاحب کتاب اعلال ذکر کریں گے۔ الاعلال لم یجر اعلال فی هذا الباب الا فی المضارع المجہول، کہہ رہے ہیں کہ اس باب کے اندر قواعد جاری نہیں ہوئے، تعلیلات نہیں ہوئی سوائے مضارع مجہول کے صیغے کے، ای صارت الیاء واوا طبقا لقاعدہ موسر، مضارع مجہول میں یہ قاعدہ جاری ہوا کہ یا کو واو کے اندر تبدیل کیا گیا قاعدہ موسر جو کہ قاعدہ نمبر 3 تھا اس کو جاری کرتے ہوئے۔ مثالیں آگے دیکھیے، مثل یوسرو یوسرانی یوسرون، اصل میں تھا یوسرو یوسرانی یوسرون، اب مکمل طور پہ گردان کے اندر قاعدہ موسر استعمال ہوا، جاری ہوا۔ اس کے بعد ہے المثال الواوی من سمع یسمع، ضرب یضرب سے مثال واوی اور یائی دونوں بیان ہو چکے، اب مثال واوی ہے سمع یسمع کے باب سے۔ آگے مادہ ہے الوجل ای الخوف، الوجل یہ ہمارا مادہ ہے جس کا مطلب ہے ڈرنا، خوف زدہ ہونا۔ آگے اس کی گردان ہے تصریفہ، وجل یوجل وجلا فہو واجل ووجل یوجل وجلا فذاک موجول، آخر تک گردان اسی نہج پر پڑھی جائے گی۔ یہاں پر بھی صاحب کتاب گردان کے بعد اعلال ذکر کر رہے ہیں۔ الاعلال تعلیل، فی هذا الباب صارت الواو یاء فی الامر الحاضر واسم الآلة، کہہ رہے ہیں اس باب کے اندر امر حاضر کے صیغے میں واقع ہونے والی واو اور اسم اعلیٰ کے اندر واقع ہونے والی واو یا کے اندر تبدیل ہوگی، مثل ایجل ایجلا ومیجل۔ آپ دیکھیں یہاں پر واو جو فا کلمہ ہے اس کو یا کے اندر تبدیل کیا گیا، امر حاضر کی صیغوں میں بھی اور اسم اعلیٰ کے صیغوں کے اندر بھی، وفقا لمیعاد القاعدۃ الثالثہ، قاعدہ نمبر 3 میعاد کو جاری کرتے ہوئے۔ آگے مزید تعلیلات ہیں، وَأَوَاجِلُ جَمْعُ وَاجِلَةٌ صَارَتْ فِيهَا الْوَاوُ هَمْزَةً وِفْقًا لِأَوَاصِلُ الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةِ، کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اواجل جو واجلۃ کی جمع ہے، اس میں فاعل کی جمع ہے، جمع مکسر، اس کے اندر بھی واو کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا گیا، قاعدہ اواصل جو کہ چھٹا قاعدہ تھا اس کو جاری کرتے ہوئے۔ وَأَمَّا وُجِلَ وَوُجَلٌ فَهُمَا مِثْلُ أَعِدَ وَإِشَاحٍ أي يجوز فيه ابدال الواو بالحمزہ۔ وجلا یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور وجل یہ اس میں تفضیل مؤنث کی جمع ہے، کہہ رہے ہیں ان کے اندر اعیدہ و اشاح والی تعلیل ہوئی ہے، یعنی واو کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد ہے المثال الواوی الآخر من سمع یسمع، مثال واوی کا ایک اور صیغہ باب سمع یسمع سے،
اور اس کے اندر مادہ ہے الوسع والسعۃ ای الانفتاح، ہمارا جو مادہ ہے وہ ہے الوسع والسعہ، جس کا مطلب ہے کشادگی، کشادہ ہونا، وسیع ہونا۔ اس کی گردان دیکھیے، تصریفہ وسع یسع وسعا وسعة فهو واسع ووسع یوسع وسعا وسعة الى الاخیر، اسی طریقے سے گردان پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد المثال الواوی من فتح یفتح مثل الہبۃ ای الاہداء، مثال واوی با فتح یفتح سے جس کے اندر ہمارا مادہ الہبۃ ہے، اس کا مطلب ہے ہدیہ دینا۔ آگے اس کی گردان ہے تصریفہ، اس کی گردان وہب یہب وہبا وہبۃ فہو واہب ووہب یوہب الی الاخیر، گردان اسی نہج پر پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد صاحب کتاب اعلال ذکر کریں گے، الاعلال تعلیل فی هذین البابین جرت قاعدة یسع ویہب، القاعدة الاولى فی المضارع المعروف، یعنی ان دونوں باب کے اندر با فتح یفتح، وہب یہب، اور اس سے قبل سمع یسمع سے وسع یسع، ان دونوں ابواب کے اندر قاعدہ یسع ویہب جو قاعدہ نمبر 1 تھا وہ جاری ہوا ان کے مضارع معروف کے صیغوں کے اندر، اس لیے کہ ان کی علامت مضارع مفتوحہ اور عین یا لام کلمہ کے حروف حلقی کے درمیان واو واقع ہوا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے وَيَجُوزُ فَتْحُ الْعَيْنِ وَكَسْرُهَا فِي مَصْدَرِ وَسِعَ بَعْدَمَا حُذِفَ الْفَاءُ، کہہ رہے ہیں کہ وسع یسع کا جو مصدر ہے اس کے اندر بقیہ تعلیل ہونے کے بعد عین کلمہ کو فتحہ اور کسرہ دونوں حرکات دی جا سکتی ہیں، یعنی فا کو جب حذف کر لیں گے اس کے بعد عین کلمہ پر کسرہ بھی آ سکتی ہے، فتحہ بھی آ سکتی ہے، مثل سعۃ وسعۃ، اس کو سعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، سعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، اصل میں ہے وسع، واو سین عین، تو سین یہاں عین کلمہ ہے جس کو ہم نے مصدر کے اندر فتحہ بھی دی ہے اور کسرہ بھی دے سکتے ہیں۔ وَأَمَّا الْإِعْلَالَاتُ الْأُخْرَى فَكَمِثْلِ وَعَدَ يَعِدُ، بقیہ جو تعلیلات اس کے اندر ہوتی ہیں وہ وعد یعید کے مطابق ہی ہوتی ہیں، مصدر کی تعلیل مختلف ہے اور مضارع معروف کے اندر یسع و یہب قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ اس سبق کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔